الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھ لیں مرتبہ. اللهم صل على سيدنا محمد. واجب الاحترام بزرگو، اللہ جل شانہ امن والہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کا مقصد لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو آزمائے کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے. اچھے عمل کر کے جو بھی آدمی دنیا سے جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت اسے نصیب ہوگی. اور عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہر امت کو ملے ہیں، اس میں تاثیر ہے. جیسے کل بتایا کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان کر کے ہر عمل کی تاثیر بتائی کہ آدمی یہ عمل کرے گا تو یہ عمل اس کو قیامت کے دن اس عذاب سے، اس مصیبت سے اسے وہ نجات ملے گی. جیسے کہ پل صراط پر سے گزرنا اس کے لیے دشوار، اس وقت کلمہ اور یقین آ کر اسے پل صراط پر سے پار کروا دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب میں ایک بات یہ بھی بیان کی کہ میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ جو جنت کے دروازے تک پہنچ گیا، لیکن جنت کا دروازہ بند. اچانک حسن عقیدہ، اس کا اچھا عقیدہ جو تھا، اللہ سے ہونے کا یقین اور غیر سے نہ ہونے کا یقین، یہ بہت بڑی چیز ہے بھائی. ورنہ عقیدے کی خرابی آدمی کو بہت سارے اعمال کرنے کے باوجود بھی ثواب سے محروم کر دیتی ہے. شریعت اسلامیہ کے اندر عقیدے کی پختگی بہت ضروری ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہونے کا یقین رکھے اور اللہ کی ذات کے علاوہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین رکھے کہ جو کچھ ہوا ہے، ہو رہا ہے، ہوگا، سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ہوا ہے. یہ کہتے ہیں حسن عقیدہ. تو حسن عقیدے والا عمل آئے گا اور وہ جنت کا دروازہ جو اس کے لیے بند ہے وہ کھلوا دے گا اور وہ جنت میں داخل ہو جائے. اس لیے عمل کی تاثیر ہے. وہ اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کو دیے ہیں، ان اعمال کو کرنا ہے. اگر کرو گے تو دنیا بھی جو ہے سکون کا ذریعہ بنے گی، آخرت میں بھی راحت اور سکون ملے گا. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب و غریب بات یہ بھی لکھی، ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک قبر کھودنے والا تھا. اس نے جو ہے 3 قبریں کھودی، کیونکہ اس وقت شہر کے اندر 3 موتیں ہوئی تھی. 3 قبر کھود کر وہ قبر کھودنے والا خود لکھتا ہے، حضرت حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ قبر کھودنے والا کہتا ہے 3 قبروں کو کھودنے کے بعد میں لیٹ گیا، تھک گیا تھا، سو گیا. جب نیند کا غلبہ ہوا، خواب دیکھا. خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ آسمان سے ایک بہت نورانی مخلوق ایک بہت بڑے جم غفیر کے ساتھ، جماعت کے ساتھ اتر رہی ہے. ایسا لگا کہ فرشتوں کی جماعت ہے. وہ جو ہے اتری،
جہاں میں نے قبر کھودی تھی وہاں پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس میں جو پہلی قبر تھی، اس پہلی قبر کی طرف اشارہ کر کے وہ جماعت ایک دوسرے کو یہ کہہ رہی ہے کہ اس قبر کو انتہائی نظر تک مد نظر کشادہ کر دو۔ وہ قبر کھودنے والا خود خواب دیکھ رہا ہے کہ وہ جماعت پہلی قبر کے متعلق یہ مشورہ کر رہی ہے کہ اس کو جو ہے کشادہ کر دو جہاں تک اس کی نظر جائے۔ دوسری قبر کے باہر آئے وہ جماعت کہ بھئی اس قبر کو تو کہ اس قبر کو 1 میل تک کشادہ کر دو، 1 میل بس، زیادہ نہیں۔ پھر تیسری قبر کے پاس آئے اور تیسری قبر کے پاس آ کر کہا کہ اس قبر کو تنگ کر دو۔ یہ خواب دیکھا اس نے۔ وہ کہتا ہے کہ خواب دیکھ کر میں تو بیدار ہو گیا۔ جب دیکھا تو قبر تو بالکل میں نے ہی کھودی تھی، تینوں خالی تھی۔ اب میں تو وہاں بیٹھا تھا اور یہ خواب میرے بالکل ذہن میں تھا کہ اچانک ایک جنازہ آیا۔ میں نے پوچھا کس کا جنازہ، کون ہے؟ سب نے بتایا کہ یہ تو بہت ہی نیک اور صالح اور اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار بندے کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ اپنے اوقات کو گزارا۔ اچھا، اب وہ کہتا ہے کہ میں تو دیکھتا رہا، میں کچھ بولا نہیں۔ اب وہ جو قبر میں یعنی جو جنازہ لے کر آئے تھے وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ان 3 قبروں میں سے کون سی قبر میں ان کو ہم دفنائیں، لٹائیں۔ مشورے سے یہ بات طے ہوئی کہ پہلی قبر میں ان کو دفنا دو۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظام دیکھیے، حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے دیکھو اعمال کی تاثیر دیکھو، اعمال کی تاثیر آخرت میں تو ہوگی دنیا میں بھی ہے۔ اس لیے جب تھانوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے ہیں، اپنے مواعظ میں لکھتے ہیں کہ دیکھو جہاں نیکی کے اثرات ہیں وہاں گناہوں کے نحوست بھی ہے۔ نیکی کے اثرات دنیا میں بھی جو ہے ظاہر ہوتے ہیں اور گناہوں کے اثرات بھی دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں۔ حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی جذب کے ساتھ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہاں کون کہتا ہے کہ نیکی کے اثرات دنیا میں ظاہر نہیں ہوتے، اور نیکی کا اثر اور نیکی کا جو ہے فائدہ نقد دنیا میں بھی ملتا ہے۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو تہجد کا جو ہے فائدہ اور تہجد کا بینیفٹ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ بارگاہ الہی میں وہ آدمی مقبول ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھو تہجد کا فائدہ یہ دیتے ہیں کہ لوگوں کی نظروں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ مقبولیت اسی کو کہتے ہیں، وہ مقبول ہو جاتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جب تہجد کا آدمی پابند ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں اس کی برکتیں دے دیتے ہیں، اس کی زندگی میں سکون دے دیتے ہیں۔ یہ نقد فائدہ ہے۔ آخرت میں تو اس کے فائدے ملیں گے، اس کا اجر ملے گا، لیکن نقد فائدہ دنیا میں یہ ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ وہ مشورہ یہ ہوا کہ قبر میں اس کو دفن کر دو، پہلی قبر میں۔ کیوں؟ وہ نیک تھا، لوگوں کے دلوں میں اللہ نے باتیں ڈالی کہ یہاں دفن کرو، جس کے متعلق فرشتوں نے یہ مشورہ کیا تھا کہ اس کی قبر کو انتہائی نظر تک کشادہ کر دو۔ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندے مومن نیک پارسا آدمی قبر میں جو ہے لٹایا جاتا ہے، قبر جو ہے انتہائی نظر تک اس کے لیے کشادہ کر دی جاتی ہے، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور اس کو فرشتے ٹھپکی دے کر سلا دیتے، کم نم نم کنومت العروس، سو جاؤ، جیسے کہ ایک دلہن سو جاتی ہے، تم بھی سو جاؤ۔ سوال جواب آسان، اور اس کو گہری نیند، میٹھی نیند سلا دیا جاتا ہے۔ جنت کی ہوائیں اور جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی جاتی ہے۔ یہ نیک لوگوں کے اثر دنیا میں کہ بھئی قبر اس کے لیے کشادہ ہو گئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے موت اسی لیے رکھی ہے کہ بھئی آدمی اس کا استحضار کر کے نیک عمل کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے اور یہ سوچے کہ بھئی ہر ایک کو مرنا ہے، مجھے بھی مرنا ہے، موت تو ہر ایک کو آنی ہے، لیکن موت اگر نیک اعمال کے ساتھ آئی ہے تو ہمارے لیے راحت ہے، اور اگر موت
برے اعمال کے ساتھ آئی ہے، اللہ حفاظت کرے، اللہ حفاظت کرے، ہر ایک ہم کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ کوئی بیٹا بھی اپنے باپ کے ساتھ سونے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ سونے کے لیے تیار نہیں، ہر ایک کو تنہا جانا ہے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ہم تم کو اکیلے بلائیں گے جیسے تم کو اکیلے پیدا کیا۔ ہر ایک دنیا میں اکیلا آیا تو دنیا سے اکیلا جائے گا، کوئی کسی کے ساتھ جانے والا نہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی دیکھو، انسان کے تین بھائی ہیں۔ ایک بھائی تو وہ ہے کہ جو بھئی قبر تک جاتا ہے، اور ایک بھائی تو وہ ہے جو دفن تک جو ہے ساتھ رہتا ہے، اور ایک بھائی وہ ہے جو قبر تک اندر بھی آتا ہے۔ سب سے اچھا بھائی کون ہے؟ صحابہ نے کہا وہی کہ جو سب سے اندر بھی آتا ہے، کہ جو اندر آتا ہے وہ تمہارے عمل ہے، جو تمہارے اندر تک آتے ہیں اور آ کر جو ہے تمہارے لیے منیس بنتے ہیں۔ مانوس کوئی تمہارا نہیں ہوتا، اکیلے تم ہوتے لیکن عمل تمہارے پاس آتا۔ عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے، یہ سورہ ملک کی جو ہے سورت چل رہی ہے، میں نے بتایا تھا کہ یہ مانعہ من عذاب القبر، اس کا ایک نام سورہ ملک کا کیا ہے بھائی؟ مانعہ بھی ہے، عذاب قبر سے روکنے والی۔ عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے کہ جب قبر میں لٹایا جاتا ہے نا اس آدمی کو جو سورہ ملک کی تلاوت روزانہ کرتا ہے، تو وہ سرہانے کے پاس یہ سورہ ملک آ جاتی ہے انسان کی شکل میں، اور اگر فرشتے اس کو عذاب دینے کے لیے بھی آتے ہیں تو فرشتوں کو روک دیتی ہے کہ نہیں نہیں نہیں، اس کو تم ٹچ نہیں کر سکتے، اس کو عذاب نہیں دے سکتے، اس لیے کہ یہ مجھے پڑھنے والا تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو سورہ ملک کو روزانہ پڑھے گا رات کو، روزانہ، قبر کا عذاب اس کو نہیں ہو سکتا، لہذا میں اس کو عذاب دینے نہیں دوں گی، بالکل نہیں۔ جب فرشتے پیر کی جانب آتے ہیں تو یہ پیر کی طرف آ جاتی ہے کہ نہیں، یہاں سے بھی نہیں، عذاب نہیں دینے دوں گی، عذاب سے روکتی ہے یہ صورت۔ اعمال کوئی بھی ہو گئی، یہ تو ایک عمل ہے سورہ ملک کا، ورنہ بہت سارے اعمال ہیں، جیسے کل بھی میں نے بتایا تھا، وہ سارے اعمال کو آدمی زندگی میں کرتا ہے تو وہ قبر کے عذاب سے بھی محفوظ رہتا ہے، اور جو قبر کے عذاب سے بچا لیا گیا سمجھ لو کہ وہ سارے عذابوں سے محفوظ ہے، کیونکہ وہ ہمارے لیے آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر یہ منزل ہماری صحیح نکل گئی، ساری منزلیں آسان۔ ہم کہتے ہیں نا بھائی، اگر جو ہے امیگریشن ہو گیا تو سب آسان، وہی پہلی منزل ہوتی ہے، وہ آسان تو پھر سب آسان، پھر تو کوئی حرج ہی نہیں، امیگریشن ہے۔ یہاں اگر تم پاس ہو گئے تو پھر ساری منزلیں آسان۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے تو رویا کرتے تھے، قبر کا تذکرہ آتا تھا تو روتے تھے۔ پوچھا کیوں؟ کہ بھئی آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، یہاں اگر جو ہے صحیح نکل گئے تو سب صحیح، اور یہاں پکڑ گئے سمجھ لو کہ میرا گرد۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مشفق نبی ہے، شفیق نبی ہے، ہمیں عمل دے کر گئے، وہ عمل کریں ہم، اگر کریں گے تو ہم عذاب سے بچ جائیں گے۔ اس لیے روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کریں گے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری قبر جس کے بعد متعلق وہ فرشتوں نے مشورہ کیا تھا کہ ایک میل جو ہے کھول دی جائے، دوسرا جنازہ ہے، پوچھا کہ ہاں یہ بھی نیک تھا، لیکن کہتے ہیں کہ وقت ملا تو نماز پڑھ لی، وقت نہیں ملا تو نہیں پڑھی، بھئی جیسا جیسا عمل ویسا ویسا بدلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں تو انصاف ہے، اچھے عمل کر کے آؤ، زیادہ عمل کر کے آؤ، اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے آؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے انتہا اجر۔ اب اس کے متعلق مشورہ ہوا تو کہ اس کو دوسری قبر میں دفن کر دو۔ تیسری قبر کے متعلق وہ قبر کھودنے والا کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ کون ہوگا بھائی، ایک جنازہ آیا بڑی شان و شوکت کے ساتھ، بڑی شان و شوکت کے ساتھ، اور وہ ایک عورت کا جنازہ تھا۔ میں نے پوچھا کہ بھائی کون؟ کہ وہ عورت ہے، عورت کا جنازہ۔ اب وہ جب آیا تو اب دونوں قبریں تو جو ہے آلریڈی دفن ہو چکے تھے، وہ تیسری قبر باقی تھی، کہا کہ بھائی اس کو یہیں دفن کر دو۔ تو کہ وہ جو ہے فاحشہ تھی، بدکار عورت تھی،
کہ جنہوں نے دنیا کے اندر جو ہے بدکاری فاحشہ کے ساتھ زندگی گزاری تھی، دیکھو انجام اس کا کیسا ہوا۔ قبر تنگ قبر کے اندر اس کو جو ہے دفنایا گیا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب گنہگار آدمی قبر میں سلایا جاتا ہے نا تو قبر کہتی ہے ہاں آجا آجا آجا، میں تیرا انتظار کر رہی تھی، ہاں میں تیرا انتظار کر رہی تھی۔ جتنے بھی میری پشت پر چلتے تھے سب سے زیادہ ناپسند تو ہی تھا مجھے، تو ہی۔ تو خدا کی نعمتوں کو کھا کے خدا کی بغاوت کرتا تھا، نعمتیں کھا کر اللہ کی نافرمانی کرتا تھا، اور یہ کہتے جاتی ہے قبر اس مردے کو، اور پھر جو ہے اس کو بھیجتی جاتی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو ہے سپرد کیا ہے نا تو اب تو میرا انجام بھی دیکھ لے، میرا سلوک بھی دیکھ لے کہ اب میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی۔ یہ کہہ کر قبر اس کے اندر اتنی تنگ ہو جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر بیان کی کہ جیسے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کے اندر چلی جاتی ہے۔ ہاتھ کی انگلیاں ڈال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جس طرح یہ ہاتھ کی ایک انگلی دوسری انگلی کے اندر چلی گئی، اس طرح وہ قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ آدمی کی دائیں پسلی بائیں پسلی کے ساتھ جوائنٹ ہو جاتی ہے، اتنی تنگ ہو جاتی ہے۔ اللہم احفظنا منها۔ ہاں اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے اللہ کے نبی کو دیکھ کر میں بھی ہر نماز کے بعد اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ حالانکہ اللہ کے نبی تو بخشے بخشائے ہیں، لیکن امت کو تعلیم دی کہ دیکھو عذاب قبر سے پناہ مانگو۔ یہ چھوٹی مختصر سے دعائیں ہیں، مختصر سے اعمال ہیں، لیکن ہماری زندگی میں انقلاب پیدا کرنے والے عمل ہیں۔ اللہ کرے مجھے آپ کو اس پر عمل کی توفیق مل جائے بھائی، ہاں بہت ضروری ہے۔ تو اعمال کی تاثیر ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت رکھی ہے کہ اس عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ۔ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے تاکہ قیامت کے دن تمہیں اجر ملے، تمہیں ثواب دیا جائے تمہارے اعمال کا، کیونکہ یہ دنیا ثواب کی جگہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جگہ بہت تنگ رکھی ہے، دنیا بہت تنگ ہے، چاہے ہمیں بہت کشادہ نظر آتی ہے لیکن آخرت کے مقابلے میں ہے کچھ بھی حیثیت نہیں ہے، ہاں کچھ بھی حیثیت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت اسی لیے رکھی تاکہ دنیا آخرت میں اس کو اس کے عمل کا بدلہ دے۔ ایک حکمت یہ ہے۔ دوسری حکمت موت کی یہ ہے، علماء نے لکھی ہے کہ موت جو ہے وہ زمین کے اندر اور دنیا کے اندر یہ انسان کی جو آبادی ہے، یہ آبادی جو ہے بہت زیادہ ہے، تو یہ دنیا چونکہ تنگ ہے، میں نبی کہا اب دنیا کے اندر جب یہ ساری انسانیت کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ رکھیں گے تو یہ دنیا تنگ ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو رکھا تاکہ سلسلہ ایک طرف پیدائش کا چلتا رہے اور ایک طرف ارتحال اور انتقال کا چلتا رہے، ادھر سے بچہ پیدا ہو ادھر سے جو ہے آدمی جائے۔ اسی لیے حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدون اپنے مواعظ میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کو جو قیامت تک پیدا ہونے والی تھی وہ فرشتوں کے سامنے رکھی کہ دیکھو اتنے انسان دنیا میں آنے والے ہیں۔ تو فرشتوں نے انسانوں کی تعداد کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے کہا اے اللہ اتنی ساری انسانیت دنیا میں کیسے سمائے گی، دنیا تو بہت چھوٹی ہے۔ دیکھو حالانکہ ہم کو کتنی بڑی نظر آتی ہے، دنیا اتنی بڑی ہے، ارے وینڈا اتنا بڑا ہے کہ ہم کئی سالوں سے رہتے ہیں لیکن کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں پورا وینڈا گھوم کے آیا ہوں، وینڈا کی ہر گلی میں گیا ہوں۔ کر سکتا ہے دعویٰ، ایک مختصر سی بستی اس کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے، تو پوری دنیا کا تو کون احاطہ کر سکتا ہے؟ لیکن فرشتوں کو معلوم تھا، فرشتوں نے جو ہے ساری چیزیں دیکھی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ سے کہا ہے اللہ یہ دنیا تو بہت تنگ ہے اور انسان کی تعداد تو اتنی زیادہ ہے، یہ دنیا میں کیسے سمائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا بھائی میں ان پر موت طاری کر دوں گا، کہ بھائی ایک سلسلہ چلے گا موت اور پیدائش کا، کچھ آئیں گے کچھ جائیں گے۔ فرشتوں نے یہ بھی کہا جب موت طاری کر دو گے
اور ان کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ ہم کو مرنا ہے تو جئیں گے کیسے؟ کیونکہ موت سے تو ہر ایک کو ڈر لگتا ہے بھائی، اور موت کا تذکرہ بھی آدمی کو بہت برا لگتا ہے۔ وہ تو صحابہ تھے کہ جن کو پسند تھا۔ حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں مجھے 3 چیزیں بہت پسند، مجھے وہ 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ ایک غریبی پسند ہے، اور یہ جو 3 چیزیں بیان کر رہے ہیں نا ابو الدرداء، ہماری طبیعت کی بالکل اپوزٹ ہے، بالکل خلاف۔ ہر آدمی چاہتا ہے، کوئی چاہتا ہے غریبی پسند کرتا ہے، ہر ایک کو مالدار بننا ہے، ہر ایک کو۔ اور ابو الدرداء کہتے ہیں مجھے 3 چیزیں پسند، غریبی مجھے پسند، بیماری مجھے پسند، اور موت مجھے پسند۔ اور یہ تینوں چیزیں ہمیں ناپسند، غریبی بھی ناپسند، بیماری بھی ناپسند، اور جو ہے موت بھی ناپسند۔ پھر حضرت ابو الدرداء اس کا ریزن بتاتے ہیں کہ بھئی مجھے غریبی پسند کیوں؟ بھئی غربت کی وجہ سے آدمی کے اندر عاجزی اور مسکنت پیدا ہوتی ہے، اور عاجزی اور مسکنت اللہ کو بہت پسند ہے، اس لیے مجھے غریبی پسند ہے۔ آدمی جب غریب ہوتا ہے، غربت اس کے اندر ہوتی ہے، تو وہ واقعی بہت عاجز ہوتا ہے، اس کے اندر عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، تواضع ہوتا ہے۔ عام طور پر مالداروں میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، عام طور پر دیکھو، اکثر نہیں، اتنے ہوتے جن کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر تواضع ہوتا ہے، فخر نہیں ہوتا، لیکن یہ بہت کم، کیونکہ مال ایسی چیز ہے کہ آدمی کے اندر فخر آ ہی جاتا ہے، اس کی چال بدل جاتی ہے، انداز بیاں بدل جاتے ہیں، مال کی تاثیر یہ ہے۔ اور غربت تو کہ غربت کے اندر عاجزی ہے، اس لیے مجھے غربت پسند۔ بھئی بیماری کیوں پسند؟ بیماری اس لیے پسند کہ بیماری کفارہ معاصی ہے۔ آدمی جب بیمار ہوتا ہے، چاہے کوئی بھی بیماری ہو، اس بیماری کی بنیاد پر اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ حدیث سے ثابت ہے کہ مومن کا اگر سر بھی دکھتا ہے نا، تو اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے، اس کو گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کی ٹھوکر بھی لگتی ہے تو گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کچھ بھی تکلیف ہو، کوئی بھی تکلیف، اس تکلیف پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے راحت ملتی ہے، نیکی کی شکل میں، اجر کی شکل میں، یا گناہوں کی معافی کی شکل میں۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی نے اپنے پیسے دائیں جیب میں رکھے اور اس نے بائیں جیب میں پیسے کو تلاش کیا، اور ایک دل میں جھٹکا لگا، کیا پارسل کہیں گیا؟ دیکھو، ایک دل میں جھٹکا لگا، پھر جو ہے دیکھا تو کہ نہیں، پارسل تو یہاں ہے۔ وہ جو 1 سیکنڈ کا جھٹکا لگا تھا نا، اس پر بھی اجر ملے گا۔ دیکھو، کسی بھی مصیبت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر، ثواب، اور بیماری پر تو کہ بیماری پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت ثواب ملتا ہے، لیکن آدمی بیماری میں بہت ہی زیادہ مایوس ہو جاتا ہے، حالانکہ بیماری پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ بہت مشہور ہے، کئی سالوں تک بیمار رہے، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، لیکن صبر کیا، اور صبر ایسا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہنا پڑا کہ ہم نے ہمارے بندے کو صابر پایا۔ اللہ ایسا کہتے کہ یہ صابر ہے، تو اب اس سے بڑا صابر کون ہو سکتا ہے؟ چلو بتاؤ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کئی سال تک بیمار رہے، کئی سال تک، لیکن ذرہ برابر بھی شکایت نہیں۔ ہم کو اگر تھوڑی تکلیف ہو جاتی ہے، پورے محلے کو کہہ دیتے، اور محلے کو بھی کہتے ہوئے بھی جو ہے اگر کوئی شخص بچ جاتا ہے تو فون کے ذریعے، میسج کے ذریعے بھی کہہ دیتے ہیں دعا کر جو یار۔ حالانکہ کہنا چاہیے، میں ایسا نہیں کہتا کہ دعا نہیں کر، لیکن وہ دعا کرنے کے لیے نہیں ہوتا، وہ اصل اپنی بیماری بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ میں اتنا پریشان ہوں۔ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نہیں روئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں کہے گا، لیکن جو ہے واویلا اتنے سالوں تک صحت اور تندرستی میں رہا، اس پر کوئی جو ہے شکر نہیں، لیکن تھوڑی بیماری آ گئی، آدمی واویلا کرنے بیٹھ جاتا ہے۔ ایوب علیہ السلام نے صبر اتنا کیا کہ اتنا وجدناہ صابرہ کہنا پڑا اللہ کو کہ ہم نے ہمارے بندے کو صابر پایا۔ ابو الدرداء فرماتے کہ مجھے بیماری پسند ہے، اس لیے کہ بیماری کفارہ معاصی ہے، اور موت مجھے اس لیے پسند ہے کہ موت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کا ذریعہ ہے، اس سے تو اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوتی ہے۔ اس لیے دیکھو، موت کی تیسری حکمت یہ ہے، دوسری حکمت تو بتائی نا کہ بھئی آپ
زمین کی اور دنیا کی تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے اور دنیا میں تمام انسانوں کو سما سکے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے موت رکھی۔ اور تیسری حکمت کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی موت ملاقات کا ذریعہ ہے، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے، چونکہ کلیم اللہ تھے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا ہے اللہ بھئی چے خوش بودے چار چیزیں بودے چار چیزیں نہ بودے۔ کتنی اچھی بات ہوتی کہ چار چیزیں ہوتی چار چیزیں نہ ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ چار چیزیں ہوتی اور چار چیزیں نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ بھئی کیا چیزیں ہوتی کیا چیزیں نہ ہوتی؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا ہے اللہ زندگی ہوتی موت نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا، جیتے رہو موت ہی نہیں، اس لیے زندگی گزارنے کا مزہ آتا، بڑے بڑے بنگلے اچھی اچھی گاڑیاں گھمانے کا، موت ہی نہیں ہے، زندگی ہوتی موت نہ ہوتی۔ دوسری بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ جنت ہوتی جہنم نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا۔ آدمی اپنی جو ہے بینیفٹ کا سب سوچتے ہیں نا بھائی، جنت ہوتی جہنم نہ ہوتی، کسی قسم کی تکلیف ہی نہیں۔ نمبر 3 مالداری ہوتی، مال اور غریبی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا، مالداری ہوتی غریبی نہ ہوتی۔ اور چوتھی چیز صحت اور تندرستی ہوتی، بیماری نہ ہوتی۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے ہمیں سارے ہدایات دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک تمنا ظاہر کی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیکھو نبیوں کی تربیت دیکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا موسیٰ بھائی دیکھو زندگی ہوتی موت نہ ہوتی تو پھر ہماری ملاقات کیسے ہوتی، ہماری ملاقات کیسے ہوتی؟ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب وقت آیا موت کا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس اسرائیل علیہ السلام آئے، ملک الموت آ کر روح قبض کرنے کے لیے اجازت لی۔ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کو پرمیشن اور اجازت کا حکم ہوتا ہے کہ بھائی اجازت لے لینا۔ ابراہیم علیہ السلام سے اجازت لی اسرائیل نے، ملک الموت نے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جاؤ اللہ کو یہ پیغام دینا، میری طرف سے ایک سوال کرنا، کیا کوئی خلیل کسی خلیل کی جان لیتا ہے؟ کیونکہ حضرت ابراہیم تو خلیل اللہ تھے، اللہ کے دوست، کہ کوئی کیا دوست بھی دوست کو مارتا ہے اور جان لینے کے لیے بھیجتا ہے؟ کیا ٹھیک ہے بھائی، ملک الموت گئے اللہ کی بارگاہ میں اور کہا کہ بھائی ابراہیم علیہ السلام تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ایک دوست بھی دوست کی جان لیتے ہیں؟ میں روح قبض کرنے کے لیے گیا تو انہوں نے یہ سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کو ملک الموت کو یوں کہا کہ جاؤ ان کو یوں کہو کہ کیا ایک دوست اپنے دوست کو ملاقات کے لیے بلائے تو کیا دوست انکار کرتا ہے؟ جاؤ یہ کہو۔ تو حضرت اسرائیل آئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ کیا ایک دوست اپنے دوست کو ملاقات کے لیے بلائے تو کیا دوست انکار کر دے گا کہ مجھے نہیں آنا ہے؟ کہ نہیں ہم ریڈی، بھی تیار ہو گئے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ان کی روح قبض کر لی۔ معلوم ہوا کہ موت یہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا ذریعہ ہے۔ موسیٰ اگر زندگی ہوتی موت نہ ہوتی ہماری ملاقات کیسے ہوتی؟ اور تم یوں کہتے ہو کہ جنت ہوتی جہنم نہ ہوتی تو ہمارے عذاب سے کون ڈرتا؟ سب بالکل جو ہے بے باک ہو جاتے، بے خوف ہو جاتے، بے لگام ہو جاتے۔ ابھی جنت جہنم دونوں ہے تب بھی لگام ہے، تو ابھی ہوتی نہ جنم تو کیا ہوتا بھائی؟ تو جنت ہوتی جہنم نہ ہوتی ہمارے عذاب سے کون ڈرتا؟ اور اگر مالداری ہوتی غریبی نہ ہوتی تو پھر ہماری نعمتوں کی شکر گزاری کون کرتا؟ ہاں ہماری نعمتوں کی شکر گزاری کون؟ اور صحت ہوتی اور تندرستی ہوتی، بیماری نہ ہوتی، ہمیں یاد کون کرتا؟ آدمی بیمار ہوتا ہے تب تو اللہ یاد آتے ہیں، تندرستی کے زمانے میں کوئی یاد نہیں آتا اللہ تعالیٰ۔ بیمار ہوتا ہے آدمی تب اللہ تعالیٰ یاد آتے ہیں، بستر مرگ پر، دواخانوں میں، پھر آدمی جو ہے بیٹھتا بھی ہے تب بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ مجھے اچھا کر دو، مجھے اچھا کر دو۔ معلوم ہوا کہ موت کی ایک حکمت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ
کہ موت یہ جو ہے مومن کے لیے تحفہ ہے. حدیث میں الموت تحفۃ المؤمن، موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے. اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوگی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو نیک لوگ ہیں اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ملیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نیک انعامات ملیں گے وہ بہت بہتر. وما عند اللہ خیر للابرار، جو نیک لوگ ہیں نا، نیک لوگ، ان نیک لوگوں کے لیے اللہ کے یہاں بہت بہترین چیزیں، اتنی بہترین چیزیں جو دنیا میں ہے ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں وہ چیزیں رکھی ہی نہیں، وہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں رکھی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت رکھی تاکہ موت کے ذریعے آدمی کو اپنے پاس بلائے، اپنے مومن بندے کو، اور اس کو اپنی طرف سے جزا اور جو ہے انعام سے نوازے، کہ جس جزا اور جس انعام کے لیے اس نے پوری زندگی محنت کی، عبادات کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے مشقتیں اٹھائی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس بلا کر اس کو اجر دیں گے. یہ موت ہے. اس لیے لکل امت اجل، موت ہر ایک کو آنی ہے، اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے، نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے، ہر ایک کو آنی ہے. ہمیں استحضار رہنا چاہیے ہر وقت اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت پڑھتے رہنا چاہیے. جتنا موت کا استحضار ہوگا اتنا اعمال میں نشاط پیدا ہوگا، آدمی عمل زیادہ کرے گا، گناہوں سے بچے گا. موت کا استحضار ہی ایک ایسا واحد علاج ہے جو آدمی کو خواہشات سے روکتی ہے، گناہوں سے روکتی ہے، اور جو ہے نیکیوں کی طرف رغبت کرتی ہے. موت کا استحضار یہ ہے. آدمی جو ہے موت بھولتا ہے تو پھر اعمال سے دور ہوتا ہے، گناہوں کے قریب جاتا ہے، اور جہاں موت یاد آئی تو پھر آدمی جو ہے گناہوں سے بچ جاتا ہے. دنیا کی کوئی طاقت آدمی کو گناہ سے نہیں روک سکتی، ہاں، لیکن موت اور موت کا استحضار، خوف خداوندی، یہ آدمی کو گناہوں سے روک سکتی ہے. اس لیے موت کا استحضار رکھیں. اللہ تعالیٰ نے موت کو بھی پیدا کیا ہے، اللہ نے زندگی کو بھی پیدا کیا ہے، اور موت اور زندگی کے پیدا کرنے کا ایک مقصد اللہ تعالیٰ نے آگے آیت میں یہ بتایا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم دیکھیں، آزمائیں ہمارے بندوں کو کہ کون نیک عمل کرتا ہے. حسن عمل کیا ہے؟ حسن عمل کہتے کس کو ہے، اور حسن عمل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جزا اور بدلہ ملتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آئندہ کل بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ولا تنزع منا صالح ما آتیتنا. اللہم ارحمنا یا ارحم الراحمین. اللہم ارحمنا یا ارحم الراحمین. اللہم ارحمنا یا ارحم الراحمین. اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا وسلمه لنا متقبلا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ تو بڑا غفور و رحیم ہے، مغفرت کا معاملہ فرما. اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، ہمارے محسنین کی مغفرت فرما. اے اللہ دنیا میں اور دنیا کے شب و روز میں اے اللہ ہم پر کسی نے کسی بھی طرح کا کوئی احسان کیا ہو، اے پیارے اللہ اگر وہ دنیا میں زندہ ہے ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما، اور اے اللہ جو مرحوم ہو چکے ہیں مولا ان کی بال بال مغفرت فرما. اے اللہ جنت الفردوس میں انہیں جگہ عطا فرما. دنیا میں جس طرح انہوں نے ہم پر خیر خواہی کا معاملہ فرمایا، اے پیارے اللہ اپنی شایع نشان انہیں بہترین بدلہ عطا فرما. اے اللہ بہترین بدلہ عطا فرما. اے پیارے اللہ رمضان مبارک کے ان ایام کی اور راتوں کی قدر کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا. اے اللہ جو بے اولاد ہے ان کو نیک اولاد عطا فرما. اے پیارے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ
عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، اور جو مرحوم ہو چکے ہیں اے پیارے اللہ سب کی مغفرت فرما۔ ہمارے بدر عالم اکھر کی والدہ کا جو انتقال ہو گیا اللہ ان کی بھی بال بال مغفرت فرما، اے اللہ بال بال مغفرت فرما، اے اللہ ان کے زندگی کے اعمال صالحہ کو قبول فرما، اور اے اللہ سیئات سے درگزر کا معاملہ فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اے اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اے اللہ ہمیں بھی اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما، اے اللہ حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما، اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ، تیرے نیک بندے جہاں کہیں بھی ہے اور اپنی جو ہے مناجات میں اے اللہ جو جو آپ سے مانگ رہے ہیں اے اللہ اس میں ہمارا حصہ عطا فرما، اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اے اللہ وہاں پر حاضری ہونے والے تمام جو ہے زائرین کی حاضری کو زیارت کو قبول فرما، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما، اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما، اے پیارے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر و بلائی کی دعائیں مانگی ہے اے اللہ وہ ساری بلائیاں اے اللہ ہمیں عطا فرما، پوری امت کو عطا فرما، اور جتنی بھی شرور سے فتن سے پناہ چاہیے ان سے ہمیں پوری امت کو پناہ عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اے اللہ قبول فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔